نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج إلى آية الآخر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمين. تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، بڑائی، بزرگی، کبریائی، حمد و ثنا اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے کہ جس وحدہ لا شریک نے ہمیں اور آپ کو اور بے شمار مخلوقات کو اس خاکدان گیتی پر پیدا فرمایا، جو تمام مخلوقات کا پالنہار ہے، رزق و رسا کا مالک ہے، خالق ہے اور رازق ہے. بعدہ بے شمار درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً بالخصوص ہمارے آپ کے اور پورے کائنات کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم مبارک علیہ. معزز و محترم بزرگوں اور بھائیوں، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، رب ذوالجلال نے اس کائنات کو بنایا، پیدا فرمایا اور بے شمار نعمتوں سے اس دنیا کو سجایا اور حضرت انسان کے لیے تمام تر اسباب مہیا فرمائے. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خوبصورت اور حسین اور میٹھی دنیا کو پیدا کرنے کے بعد کیا ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی کیا حقیقت اور حیثیت ہے. جس دنیا کے لیے یہ کائنات کے انسان، یہ حضرت انسان اس دنیا کو سمیٹنے کے لیے، اکٹھا کرنے کے لیے انتھک کوشش کر رہا ہے، دنوں رات بلا کسی حلال اور حرام کو تمیز کیے ہوئے سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس طریقے سے کہ اس ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہا ہے. اس میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، میرے پاس اس سے زیادہ پیسہ اور دولت ہو جائے، میرے پاس اس سے زیادہ دکانیں ہو جائیں، میرے پاس اس سے زیادہ گھر بار مکانات ہو جائے، میں اس دنیا کے اندر اس سے زیادہ خوبصورت اور حسین زندگی بسر کروں، آرام دہ زندگی بسر کروں. میرے اسلامی بھائیوں، اس کے برعکس اگر ہم
ہم اور آپ اگر مطالعہ کریں صحابہ کرام کی زندگیوں کو، معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم الٹا چل رہے ہیں، ہماری زندگی الٹی گزر رہی ہے، سیدھی نہیں ہے۔ وہ کیسے اور کس انداز میں اور کس طریقے سے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل یہ تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام تشریف لاتے، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں ہمارے بھائی کے پاس مال و دولت کی کثیر تعداد ہے، ان کے پاس درہم و دینار ہے، ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دولت دے رکھی ہے، اس کے ذریعے سے وہ صدقہ کر کے نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ جا رہے ہیں، نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ جا رہے ہیں اس کے ذریعے سے۔ ہمارے پاس دولت نہیں، ہم غریب ہیں، ہم دولت کے معاملے میں ہم غریب ہیں، اور وہ ثواب میں ہم سے زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کیا معلوم ہوا؟ ہم دنیا میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، دنیا کمانے کے تعلق سے۔ صحابہ کرام کا عمل یہ تھا کہ نیکیاں کمانے کے تعلق سے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نیکیوں میں ہم سے بڑھ جا رہے ہیں، ہم سے سبقت لے جا رہے ہیں، کیا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کلمات بتاتے، جن کلمات کے ذریعے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ خبر دیتے کہ ان کلمات کا تم ذکر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و حمد و ثنا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرو، یہ تمہارے لیے بہتر صدقہ ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو زندگیوں کو پڑھیں، معلوم یہ ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ دین اسلام کے لیے گھر سے چندہ لے کر کے آؤ۔ یہاں بھی آپ دیکھیں اس دنیا کی کیا حقیقت اور حیثیت ہے، ہم کس طرف اپنے آپ کو چلا رہے ہیں، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بارہا جو باتیں ہوتی رہتی ہیں وہ سنتے رہتے ہیں اسی چیز کو، لیکن اس پر غور فکر اور تدبر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جا کہاں رہے ہیں، کس انداز میں اور کس راستے پر ہماری گاڑی چل رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا آدھا سامان لے کر کے آ گئے، گھر کا آدھا سامان لے کر کے آ گئے۔ اس کے بعد میں پیچھے دیکھا مڑ کر کے لوگوں نے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا مکمل سامان لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ رکھ دیا۔ پتہ کیا چلا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل یہ تھا کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہو، بڑھ جانے کی کوشش کرتے ہو کہ فلاں بھائی ہمارا ہم سے زیادہ نیکیاں نہ لے جائے، ہم اس سے زیادہ نیکی کمائیں گے۔ آج ہماری زندگیوں کا معاملہ کیا ہے؟ ہمارا تعلق اس دنیا سے کس قدر ہے کہ ہم دولت کے تعلق سے اس سے ہم بڑھ جائیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ الٹا ہے، ہمیں اس پر غور فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ جس طریقے سے صحابہ کرام نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے، اگر ہماری زندگی میں تہجد کی نماز نہیں ہے اور کوئی بھائی پڑھ رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے پہلے مسجد کے دروازے سے داخل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی حقیقت کو کیا بتلایا اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا اور سجایا، بہترین اور خوبصورت انداز میں سجایا، اور کیا ارشاد فرمایا؟ ہر بنانے والے شخص کو جو چیز بناتا ہے اسے خوب معلوم ہوتا ہے، اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ میں نے جو یہ چیز بنائی ہے اس کی کیا حقیقت اور حیثیت ہے۔ آپ کسی دکان پر جائیں، موبائل ہی کو لے لیجئے آپ، کیونکہ بہت زیادہ یوز ہو رہے ہیں آج کل۔ اگر موبائل کے دکان والا یہ آپ کو کہہ دیتا ہے کہ یہ پیس جو آپ لے رہے ہیں یہ موبائل یہ نقلی ہے اور یہ دوسری والی جو پیس ہے یہ اصلی ہے، اگر وہ مسلمان ہو بھی یا نہ بھی ہو، ہم فوراً یقین کر لیں گے، فوراً یقین کر لیں گے کہ جو ڈپلیکیٹ ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، یہ کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، کبھی بھی آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے، یہ موبائل آپ کو کبھی بھی دھوکہ دے سکتا ہے، بند ہو سکتا ہے، خراب ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو ہے یہ اصلی ہے، یہ خراب نہیں ہو سکتا ہے، اس کی گارنٹی ہے، خراب ہو جائے تو ہم دوسرے دیں۔
آپ فوراً یقین کر لیں گے، ایک انسان کی بات فوراً یقین کر لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہا کہ نہیں کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تمہارے لیے دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، دھوکے کا سامان ہے، تم سے کبھی یہ دنیا وفا نہیں کر سکتی۔ آئے دن ہمیں سبق ملتا ہے، ہمیں جھنجھوڑتا ہے اندر سے، فلاں بھائی اچھا خاصا ہمارے ساتھ تھا، کھانا پینا سب کچھ کرتا تھا، ہنسی مذاق کرتے تھے، بول چال کرتے تھے، گھومنے پھرنے جایا کرتے تھے، اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا، اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس ایکسیڈنٹ ہونے والے ڈیڈ باڈی نے ہمیں یہ خبر دے دیا اور لازوال پیغام دیا کہ یہ دنیا دھوکے باز ہے۔ اچھا خاصا رات کھا پی کے سویا، صبح اس کو جگانے کے لیے کوئی گئے، معلوم ہوا کہ دنیا سے رخصت ہو چکے۔ وہ دنیا سے رخصت ہونے والا آدمی ہمیں یہ خبر دے رہا ہے کہ یہ دنیا دھوکے باز ہے، نہ جانے کتنے خواب سجوئے سموئے ہوں گے، وہ نہ جانے کتنی مرادیں اس کے دل میں ہوں گی، نہ جانے کیا باتیں اس کے دل میں ہوں گی، کل ہمیں یہ کرنا ہے، فلاں یہ کرنا ہے، کچھ کرنا ہے، لیکن کیا ہوا؟ یہ دنیا دھوکہ دینے والی چیز ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ اب جب ہم اس دنیا کو اپنے دل میں بسائیں گے، دنیا کو اپنے دل میں گھر دیں گے، جگہ دیں گے اپنے دل میں، معلوم یہ ہوا ہم دھوکے کا سامان سمیٹ رہے ہیں، ہم دھوکے کا سامان سمیٹ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ دنیا کس چیز کی حیثیت رکھتا ہے؟ اللہ اکبر، بڑی گہری اور عمیق پہلو ہے، یہ غور کرنے کا مقام ہے۔ اللہ تبارک و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دنیا کس کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی ہے؟ مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ کس نے کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ معمولی آدمی کی بات تو ہم مان لیے کہ یہ نقلی ہے، یہ اصلی ہے، کہہ کون رہا ہے اور کہلوا کون رہا ہے؟ کہلوانے والی ذات وہ ہے فَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، ہمیشہ ہمیش کے لیے، اور کہنے والی ذات کون سی ہے؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ اپنی طرف سے اپنے جانب سے کچھ بات نہیں بولتے ہیں، یہ جب بولتے ہیں تو رب تعالیٰ جب بلواتا ہے تبھی بولتے ہیں۔ کہنے والی ذات، کہلوانے والی ذات بھی اعلیٰ اور برتر، اور کہنے والی ذات بھی، وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، نہیں حیثیت رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ چل رہے ہیں، اچانک ایک مرا ہوا بکری کا بچہ سامنے نظر آیا۔ پریکٹیکلی طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق دیا کہ میرے صحابہ ٹھہر جاؤ۔ اس بکری کے بچے کے کان پکڑ کر کے اٹھایا، مرا ہوا، کہا میرے صحابہ بتاؤ اس مرے ہوئے بکری کے بچے کو کون ایک درہم میں، کتنے میں؟ ایک درہم میں لینے کے لیے کون تیار ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو یہ مرا ہوا بکری کا بچہ ہے، دوسرے میں عیبدار ہے، کان کٹا ہے، اس کی ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم لیں گے، لے کر کے بھی کیا کریں گے؟ ہمارے سر پہ بوجھ بن جائے گا، پھر اس کو کہیں جا کے دفن کرنا پڑے گا یا کچھ کرنا پڑے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور کوئی خریدنے کے لیے تو یہ اس کی کوئی خریدار ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، جس طریقے سے تمہارے نزدیک اس مرے ہوئے بکری کے بچے کا کوئی حیثیت نہیں ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے۔ کتنی گہری بات اور کتنی عمیق اور کس قدر پہلو ہے سمجھ سکتے ہیں، اور کتنی سمجھداری والی بات ہے۔ دن رات انتھک کوشش کیے ہوئے،
کہاں کیا کرنا ہے، کیسے سمیٹنا ہے، کیسے یہ کرنا ہے. اور یہ سب کس کے لیے کر رہے ہیں؟ کس چیز کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ سب اس لیے کر رہے ہیں تاکہ میں آرام اور سکون کے ساتھ اپنی زندگی بسر کروں، ہماری زندگی خوشگوار گزرے، ہماری زندگی اچھی طریقے سے گزرے. اندازہ لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کو میدان محشر میں لایا جائے گا جس نے دنیا کے اندر کبھی بھی تکلیف کو نہیں دیکھا. دنیا کے اندر جو آیا کبھی بھی اس نے تکلیف کو نہیں دیکھا، ہمیشہ آرام ہی آرام، آسانی ہی آسانی، عیش و عشرت کی زندگی، خوشگوار زندگی، کبھی بھی اس نے دکھ اور تکلیف نہیں دیکھا. بس ایک لمحے کے لیے اللہ کہے گا کہ اس آدمی کو جہنم میں لے جا کر کے پھر واپس لے آؤ. دنیا کی آرام اور آرائش کیا ہے آپ اس حقیقت سے سمجھے اور اس حدیث سے سمجھے. آپ کہا کہ جہنم کے اندر بس ایک جھلک دکھا دو اور واپس لے آؤ. بس ایک جھلک دکھا کر کے واپس لے آیا. کہا بتاؤ کیا حال ہے؟ کہا آرام اور سکون کی زندگی کسے کہتے ہیں میں کچھ جانتا ہی نہیں. کیا کہا؟ میں کچھ جانتا ہی نہیں ہوں. اسی طریقے سے دنیا کے اندر رب کے احکامات چلنے والا آدمی، احکامات پر چلنے والا آدمی، رب کے حکم کو بجا لانے والا آدمی، غربت اور تنگی میں زندگی گزارنے والا آدمی، بقدر ضرورت دنیا کو اپنی زندگی میں لانے والا آدمی، اس کو بلایا جائے گا. بہت پریشانی اور تکلیف کی زندگی گزری ہے، دعوت و تبلیغ میں زندگی گزری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر زندگی گزری ہے، اسے بلایا جائے گا. جاؤ ایک جھلک جنت کو دکھا دو، ایک جھلک جنت کو دکھا دو. دکھا کر کے لے آئے گئے. بتاؤ کیا حال ہے؟ کہا تکلیف کسے کہتے ہیں ہم جانتے ہی نہیں. تکلیف کسے کہتے ہیں ہم جانتے ہی نہیں ہیں. میرے اسلامی بھائیوں، یہ ہے دنیا کی حقیقت اور حیثیت. اللہ رب العالمین کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں. انسان دنیا کے اندر جو کماتا ہے، دنیا اکٹھی کرتا ہے اپنے آل اولاد کے لیے، آرام اور سکون کی زندگی کے لیے، اہل و عیال کے لیے. کیا یہ دنیا کمانا اپنے اہل و عیال کے لیے ہوں، چاہے آرام کے لیے ہو، چاہے سکون و اطمینان کے لیے ہوں، کیا آخرت میں یہ چیزیں کام آ سکتی ہیں؟ کیا یہ چیزیں آخرت میں کام آ سکتی ہیں؟ آئیے قرآن کریم سے پوچھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لقمان کے اندر سورہ نمبر 31 اور آیت نمبر 33 کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا. کیا دنیا کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہم کما رہے ہیں، ہم جو رکھ رہے ہیں، اکٹھا کر رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، آنے والی نسلوں تک ہم جو اس کو ریفر کر رہے ہیں، کیا یہ چیزیں اور یہ آل اولاد میدان محشر میں ہمیں کمانے والی چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ لقمان کے اندر کہ نہ وہاں بیٹا باپ کے لیے کام آئے گا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما، اے انسانو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ. میدان محشر میں جب ہم جائیں گے تو وہاں پر نہ بیٹا باپ کا کام آئے گا، نہ باپ بیٹے کا کام آئے گا. والد عن ولدہ، دونوں میں سے کوئی کسی کا کام نہیں. پہچانیں گے، یہ دنیا کی حقیقت ہے، پہچانیں گے اور پہچان کرائی جائے گی کہ یہ تمہارا بیٹا ہے، یہ تمہارا باپ ہے. دونوں میں سے کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. ہٹیں گے وہ، کام نہیں دیں گے. معلوم یہ ہوا کہ ہم جو دنیا اکٹھی کر رہے ہیں جس کے لیے، وہ آدمی میدان محشر میں نہ ہم اس کے کام آئیں گے نہ وہ ہمارے کام آئیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے یہ ارشاد فرمایا سورہ عبس کے اندر آیت نمبر 34-35 آپ پڑھتے جائیے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. کہ میدان محشر کا معاملہ یہ ہوگا جب دنیا سے لوگ چلے جائیں گے تو باپ بیٹے سے جدا ہوگا. پہلے کیا ارشاد فرمایا گیا کہ نہ باپ بیٹے کا کام آئے گا نہ بیٹا باپ کا کام آئے گا. کام نہیں آئے گا وہاں کسی کا. دنیا کے اندر آپ دیکھیں ذرا سی مصیبت اور پریشانی ہونے کے بعد
بے چین ہو جاتے ہیں لوگ کہ جلدی اس کے آسانی کے لیے کوئی جو ہے اختیار کیا جائے، کوئی سبب اختیار کیا جائے، کوئی چیزیں لائی جائیں جس سے اس کو سکون ملے، آرام ملے، اس کی پریشانی دور ہو۔ وہاں پر ارشاد فرمایا گیا پہچان ہونے کے باوجود بھی بیٹا باپ کوئی دوسرا رشتہ دار کے بارے میں نہیں ہوا کہ سسرالیوں کے اوپر ہو یا خاندان رشتہ دار کے اوپر ہو یا دور کے کوئی پہچان کے اوپر، یار دوستوں نہیں، باپ بیٹے کا حوالہ دیا گیا ہے۔ نہ بیٹا باپ کا کام آئے گا، نہ باپ بیٹے کا کام آئے گا۔ اس آیت کے اندر یہ کہا گیا کہ پہچان ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، پڑھتے جائیے اس کو۔ اور یہ ترجمہ ایسا نہیں کہ گھما پھرا کے کوئی ترجمہ کیا جا رہا، یہ لفظی ترجمے ہیں، قرآن کھول کے آپ دیکھ سکتے ہیں، لفظی ترجمے۔ باپ بیٹے سے دور بھاگے گا، بیٹا باپ سے دور بھاگے گا، ماں بیٹی سے دور بھاگے گی، بیٹی ماں سے دور بھاگے گی، ایسا معاملہ ہوگا۔ رشتہ دار سے دور بھاگے گا، بھائی سے دور بھاگے گا۔ پہلے میں یہ نہ باپ بیٹے کا معاملہ آیا، دوسرے میں اپنے گھر والے کا معاملہ آیا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں سورہ معارج کے اندر آیت نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ۔ بڑا دردناک معاملہ ہے، بڑا دردناک معاملہ ہے۔ ارشاد یہ فرمایا گیا کہ وہاں پر جب پکڑے جائیں گے اپنے بیٹوں کو فدیے کے طور پر، کوئی چیز آدمی پھنس جاتا ہے، ذرا سے پیسے دے دو، اس چیز سے ہٹ جائیں گے، نکل جائیں گے، اس سے معاملہ بن جائے گا ہمارا۔ لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے، یہاں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ جب آدمی پھنس جائے گا تو فدیے کے طور پر اپنے بیٹے کو دے گا، الہ العالمین یہ میرے بیٹے ہیں، ان کو پکڑ لو، مجھے چھوڑ دو۔ اللہ اکبر، کیا ہم کر رہے ہیں اور کس دنیا میں اور کس انداز میں اور کس طریقے سے زندگی جی رہے ہیں۔ کیا کہیں گے ہم اور آپ، اور لوگ کیا کہیں گے، اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کو جکڑ لیجئے، اس کو جہنم میں ڈال دیجئے، مجھے نجات دے دیجئے۔ الہ العالمین یہ میرے بھائی ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں، انہیں جہنم میں ڈال دیجئے مجھے۔ یبصرونہم یود المجرم لا یفتدی من عذاب یوم ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ۔ یہ میرے خاندان والے ہیں، یہ میرے رشتہ دار ہیں، الہ العالمین ان کو پکڑ کر کے جہنم میں ڈال دیجئے، مجھے نجات دے دیجئے۔ اور کوئی یہ قصہ کہانی نہیں سمجھے، نہیں ہے یہ قصہ کہانی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لازوال پیغام ہے اور فرمان ہے ہمارے لیے سدھرنے کا، زندگی اچھی طریقے سے گزارنے کا ایک اہم پیغام ہے۔ یہ کوئی کام نہیں آنے والا ہے وہاں، الہ العالمین لے لیجئے ان کو، مجھے چھوڑ دیجئے۔ دے سکتے ہیں دنیا میں آپ، وہ تو معاملہ بن گیا کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو قربانی دے رہے تھے، تو معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا کہ دمبے کو بھیج دیا گیا۔ دیتے قربانی آج کوئی؟ دیکھے ذرا آج ہمت کریں، جرأت کریں، آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ دنیا کے اندر کوئی معاملہ پھنس جائے اپنے بیٹوں کو کیا پوتوں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہاں کیا کہیں گے ہم اور آپ، یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، بڑا پیار کرتا تھا دنیا میں، بڑا خوبصورت بچہ تھا میرا، اس کو لے لیجئے جہنم میں ڈال دیجئے، مجھے چھوڑ، میرے بھائی ہیں ان کو لے لیجئے۔ ومن فی الارض جمیعا، الہ العالمین پوری دنیا کو لے لیجئے جہنم میں ڈال دیجئے، مجھے چھوڑ دیجئے۔ کیا بنے گا سمجھے آپ، کہاں جائیں گے اس وقت؟ ثم ینجی کلا انہا لظی، نہیں، وہ جہنم کی آگ تمہیں چکھنا ہی پڑے گا، جانا ہی پڑے گا۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ دردناک واقعہ ہوگا زندگی، دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے معاملے میں۔ دنیا کو دنیا سمجھیں، بقدر ضرورت دنیا استعمال کریں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی زندگی گزاریں۔ بڑا سنگین معاملہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میدان محشر میں لوگ اٹھائے کیسے جائیں گے؟ ننگے اور بغیر ختنے کے، ننگے اور بغیر ختنے کے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ اللہ،
رونگٹے کھڑے ہو جانے والی بات ہے. پھر تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ وہ معاملہ ایسا ہوگا کہ دیکھنے اور دکھانے سے کہیں زیادہ اونچا معاملہ ہوگا. کتنی پریشانی میں لوگ ہوں گے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ دیکھنے دکھانے سے کہیں زیادہ اونچا معاملہ ہوگا. وہاں کسی کو فرصت ہی نہیں ملے گی اس چیز کی. حساب و کتاب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسا مومنٹ بنائیں گے, ایک ایسا منظر دکھائیں گے لوگوں کو. دیکھیے دیکھیے ننگے ہوں گے لیکن اتنی بھی فرصت نہیں کہ ایک دوسرے کی طرف ہم نگاہ اٹھا کے دیکھ سکیں. اپنی پریشانی اتنی لاحق ہوگی. سائنسداں یہ کہتے ہیں کہ 9 کروڑ 30 لاکھ اونچائی پر آج سورج ہے. وہ تو اللہ عالم, اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کتنے اونچائی پر ہے سورج. لیکن اگر مان بھی لیں کہ اتنی میل سورج اوپر میں ہے, اتنی دوری پر ہم سے ہے, تپش دیکھ لیں. آج 5 منٹ پیدل چلیں گے نہیں کہ پسینے سے شرابور ہو جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 1.25 نیزے پہ سورج آ جائے گا. لوگ اپنے اعمال کے حساب سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے, گھٹنے تک, کمر تک, چھاتی تک, منہ تک ڈوبے ہوئے ہوں گے. پریشانی کے عالم یہ معاملہ ہوگا. معلوم یہ ہوا اور پتہ یہ چلا کہ دنیا کی حقیقت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے. آخرت سب سے بڑی چیز ہے اور انسان کو اسی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. اچھا, مٹانے کی بھی بہت کوشش کی گئی. اسلام مٹا دیں گے, اسلام کے ماننے والوں کو مٹا دیں گے, دیگر اور بہت سارے ذرائع پیدا ہوئے, بہت ساری کوششیں کی گئی. آپ پڑھیں ان چیزوں کو. ایک آیا, اس نے کہا کہ میں خدا ہوں, میں رب ہوں, میں خدا ہوں اور میں رب ہوں. حکومت بڑی تھی, بہت ساری چیزیں اس کے پاس تھی اور بہت سارے خزانے اس کے پاس تھے. معاملہ کیا ہوا, ایک آدمی سے وہ ہار گیا. ایک آدمی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہرا دیا. نام و نشان اس کی حکومت کی مٹ گئی, لیکن اس کا نام اور نشان اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبرت کے لیے باقی رکھا. آج ہیں کہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والے اس دور کے ہیں. فرعون کو اللہ تبارک وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا, عداوت اور دشمنی میں, اسلام کی عداوت اور دشمنی میں, لیکن مٹ گیا, سامراج ہی ختم ہو گیا. اسلام آج بھی باقی ہے اور پھولتا اور پھیلتا باقی ہے. ایک آیا نمرود, کہا آگ میں ڈال دو اسے. اسلام دشمن تھے تبھی تو کر رہے تھے یہ. آگ میں ڈال دو اسے, ڈال دیا گیا, سب کچھ معاملہ سامنے آ گیا. رہتی دنیا تک جب بھی درود شریف کوئی پڑھے گا اس آدمی کا نام لے گا جسے آگ میں ڈالا گیا. پھلتا اور پھولتا ہے کہ نہیں ہے. کوشش کرنے والے کئی آئے اور کر بھی رہے ہیں. لاؤڈ اسپیکر بند کر دو. اس لاؤڈ اسپیکر بند کرنے کے بعد کروڑوں کی تعداد میں ایمپلیفائر اور مشینیں بکی ہیں دکانوں میں. یہ اسلام ہے, یہ اسلام ہے. جس اسلام کو لوگ مٹانے کے چکر میں, دنیا سے ختم کرنے کے چکر میں رہتے ہیں, اس کے بعد اور مزید اسلام پھیلتا ہے. سینکڑوں کی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں, کروڑوں کی تعداد میں ہو جاتا ہے. اب دیکھیں دنیا کے اندر. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس دنیا کو دنیا سمجھیں, ہمیشگی والی دنیا نہ سمجھیں. اسے بقدر ضرورت اپنے استعمال میں لائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جس کو کہا کہ کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسلمان کچلے جائیں گے, مسلمان مارے جائیں گے, مسلمان دبائے جائیں گے, ظلم و ستم کے چکی میں پیسے جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعداد میں کم ہوں گے لوگ, دنیا کی دولت ان کے پاس نہیں ہوگی, ہتھیار نہیں ہوں گے ان کے پاس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طاقتور نہیں ہوں گے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب کچھ ہوں گے, تعداد بھی ہوگی, ہتھیار بھی ہوں گے, دولت بھی ہوگی, ساری چیزیں ہوں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ کیا ہوگا؟ کہا کہ دنیا سے محبت کرنے لگیں گے اور آخرت سے دور ہونے لگیں گے.
سبب کیا بتلایا گیا؟ دنیا سے محبت، ان کے دل میں دنیا کی محبت بیٹھ جائے گی اور اسلام اور دین کی محبت دھیرے دھیرے نکلتی جائیں گی۔ جب ایسے حالات آ جائیں گے تو ظلم و ستم کی چکی میں وہ پھنسیں گے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں اور کس طریقے سے ہمیں آگاہ کیا اور تنبیہ کی ہے اس دنیا کے معاملے میں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم جو باتیں کہی گئی ہیں یا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کو یا اللہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں شفاء کاملہ عطا فرما دے۔ یا اللہ جو مسلمین مسلمات توحید پرست اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی مغفرت عطا فرما دے۔ یا اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم علیکم۔